دوستو، جب بھی الیومیناٹی کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کا مرڈر کر کے ان کا خون پینا صرف زندگی لمبی کرنے کے لیے۔ دوستو، الیومیناٹی کا ذکر تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیومیناٹی ایک پورا سسٹم ہے۔ چلیں دوستو، الیومیناٹی کا فرسٹ فیکٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ الیومیناٹی 3 لیول پہ بیس کرتا ہے۔ سب سے پہلے لیول کو کہا جاتا ہے الیومیناٹی نرسری۔ اس میں سب سے مائنر لوگ آتے ہیں۔ یہ الیومیناٹی کا فرسٹ سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ کسی کے تھرو الیومیناٹی گروپ کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ کو 1 سال سے 3 سال تک ایک ٹرائل پیریڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ یہاں رہنے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے فرسٹ سٹیج الیومیناٹی کا ڈسکس کیا ہے، آگے چل کے سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دوستو، ریچولز کے حساب سے آپ الیومیناٹی گروپ میں آگے لیولز پہ بڑھتے جاتے ہیں اور اس طرح آپ ماسٹر لیول پہ جا سکتے ہیں۔ اور اگر دوستو آپ نے ریچولز کو فالو نہیں کیا تو آپ کو بہت بری سزا مل سکتی ہے۔ الیومیناٹی کے تھرڈ سٹیج کے بارے میں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے ممبرز کون ہیں اس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ الیومیناٹی کے اس لاسٹ سٹیج کے اندر آتا ہے پریسٹ، اور یہ الیومیناٹی کا لاسٹ سٹیج ہوتا ہے۔ الیومیناٹی کے لاسٹ سٹیج پہ آ کے آپ کو ان کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ چل جاتی ہے۔ دوستو، الیومیناٹی کے اس لاسٹ سٹیج پہ آپ زندگی کو آگے بڑھانے کے طریقے بھی سیکھ جاتے ہیں۔ دوستو، اب ہم لوگ اپنے فیکٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں کہ الیومیناٹی بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی پھیلا رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کس طرح کرتا ہے، لیکن اس طرح کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ان کی پہچان لوگوں سے چھپی رہے۔ اسی لیے بہت کم لوگ الیومیناٹی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کے بارے میں تھرڈ فیکٹ یہ ہے کہ الیومیناٹی نے ورلڈ کی ساری سوسائٹیز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ لیکن وہ کیسے؟ چلیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ USA، ویٹیکن سٹی، ناٹو، دا UN، ہالی ووڈ اور گلوبل میڈیا۔ دوستو، الیومیناٹی نے ان سب کو اپنے ساتھ اس لیے ملایا ہے کیونکہ یہی آرگنائزیشن اس کے خلاف بول سکتی ہیں۔ اگر یہی ساری آرگنائزیشن الیومیناٹی کے ساتھ ہو جائیں گی تو الیومیناٹی کا راز باہر آنا بہت مشکل ہے۔ فورتھ فیکٹ یہ ہے کہ الیومیناٹی اور US گورنمنٹ کا ساتھ ساتھ چلنا۔ الیومیناٹی فرسٹ میں 1976 کو اس دنیا میں آئی اور US نے انڈیپینڈنس سائن کی تھی 4 جولائی 1976۔ صرف 2 مہینے کا فرق، کافی حیران کن یہ بات ہے۔ اگر ہم الیومیناٹی کے 5th فیکٹ کو دیکھیں تو یہ ہے آل سینگ آئی۔ اگر ہم اس پکچر میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ دوستو، اس آنکھ کے بارے میں آج میں راز ایک کھولوں گی کہ اگر ہم $1 کے نوٹ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے یہ الیومیناٹی کا سائن بنا ہوا ہے، ایک ٹرائی اینگل کے بیچ میں ایک آنکھ ہے۔ یہ ایک کو انسیڈنس تو نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ US گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ دوستو، اب ہم ڈسکس کریں گے اپنے 6th فیکٹ کو کہ اس میں سیلیبس بھی شامل ہیں۔ دوستو، تقریباً سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون کون سے سیلیبس اس الیومیناٹی گروپ میں شامل ہیں، لیکن ہر کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ ان کی جانوں کو اور ان کے YouTube چینل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، چلے آئیں الیومیناٹی کے 7th فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کی ریچولز اور ان کے کلٹس کیا ہیں۔ دوستو، الیومیناٹی کے ایلائٹس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ڈرا کے ان کا خون پیتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ وہ ہمیشہ جوان رہ سکیں۔ یہاں آپ کے مائنڈ میں ایک سوال ہوگا کہ چھوٹے بچوں کا خون ہی یہ لوگ کیوں پیتے ہیں؟ یہاں پہ میں آپ کو سائنٹیفک ایک ایکسپلینیشن دینا چاہوں۔ جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہو تو آپ کی باڈی ایڈرینالائن ایک کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی ہر ایک خطرے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتی ہے اور آپ ہر طریقے کی فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، چھوٹے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ان کی باڈی پہ چاندی کے نائف سے ایک کٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا خون اس باؤل میں یہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر سارے لائڈ ممبرز اسے پیتے ہیں۔ یہ اس لیے پیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جوان رہ سکے۔ اس بات پہ کافی دفعہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ انسان کا خون اور اس کی سکن بہت اچھے ہوتے ہیں جوان رہنے کے لیے۔ دوستو، میرے حساب سے تو یہ بہت ایک گھٹیا چیز ہوتی ہیں۔ چلیں آئے اپنے 8th فیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے انڈر گراؤنڈ بنکرز بنے ہوتے ہیں۔ ایک ایئرپورٹ جو کولوراڈو، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، یہاں پہ لوسیفر کی مورتی
بجلی کا ہونا اور ایک گھوڑا جس کی آنکھیں لال چمکتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر اس ایئرپورٹ میں ایروپلین کے شیشے پھٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ جتنا پیٹرول لگنا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ پیٹرول لگتا ہے۔ پر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہاں پہ بہت ساری انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی ہیں، وہ کہاں جا رہی ہیں اور اس جگہ پہ کیوں ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ چلیں آئیں دوستو اپنا 9th فیکٹ ڈسکس کرتے ہیں، ہارپ مشین۔ دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ ان ٹنلز اور ان بنکرز میں ایک ہارپ مشین رکھی جاتی ہے جو کہ موسم کا حال بدل سکتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الیومیناٹی گروپ کا کوئی انسان یا سیلیبریٹی اگر کہیں پھنس جاتا ہے تو یہ اپنی کنٹروورسیز چلا کے ان کا دھیان اپنی طرف کر لیتے ہیں، کیونکہ موسم میں ایسے بدلاؤ لانا وہ بھی اچانک کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ دوستو یہ پروجیکٹ تو کافی ٹائم سے چل رہا تھا۔ دوستو 10واں فیکٹ یہ ہے کہ الیومیناٹی گروپ نے اپنے ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹرز، ہیکرز اور سائنٹسٹ کو بھی انوالو کیا ہے۔ دوستو وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں اور دنیا کی نظر میں بہت برے ہوتے ہیں، یہ انہیں دنیا کے سامنے مار دیتے ہیں اور اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں اپنے گھنونے کاموں کے لیے۔ وہ انسان ہمیشہ ان بنکرز میں چھپ کے رہتا ہے تاکہ اس کی اصل آئیڈینٹی کسی کے سامنے نہ آ سکے۔ دوستو ان کے بنکرز کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ اپنے بنکرز میں رہیں گے۔ دوستو یہ سب سچائیاں سن کے آپ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر دنیا کو آپ آبزرو کرنا شروع کریں تو بہت سی ایسی سچائیاں ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ 11 فیکٹ یہ ہے کہ الیومیناٹی گروپ دنیا کی ساری کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ 18ویں صدی میں جو بینکس وجود میں آئے تھے ان کا ان سے بہت پرانا کنیکشن ہے۔ اب دوستو اگر دیکھا جائے تو الیومیناٹی گروپ سارے پیسے پہ قبضہ کر لے گا تو ساری دنیا ان کے سامنے جھک جائے گی۔ اب ایک خاص بات، RFID چپس کے بارے میں تو ضرور آپ نے سنا ہوگا۔ RFID کا مطلب ہوتا ہے ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹی چپس۔ یہ ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک چپ ہوتی ہے جو کہ دوستو الیکٹرو میگنیٹک طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں فٹ کر دی جائے گی اور آپ کی ساری ڈیٹیل جیسے کہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل، فون نمبر، گھر کا ایڈریس اور ساری انفارمیشن اس کے اندر رہے گی۔ اگر آپ کو کچھ بھی سامان لینا ہوگا تو اسے یوز کیا جائے گا، ایک سکینر ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں سے ہی سارے پیسے کٹ جائیں گے۔ چلتے پھرتے آپ ایک بینک اکاؤنٹ بن جاؤ گے اور ان کا یہی مقصد ہے کہ دنیا کو کیش لیس کرنا ہے۔ دوستو ابھی بھی لوگ پیسوں کے بجائے اپنے کارڈز، ڈیبٹ کارڈز اور ATM وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے شیطانی گانے بجنا اور پوری دنیا کو شراب اور ڈرگز میں مبتلا کر دینا، پوری دنیا کی یوتھ اس چیز سے بہت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ الیومیناٹی کو بہت سے پرانے ایونٹس کروانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دوستو دنیا میں صرف ایک ہی کنگ ہوگا، ان کا بس یہی موٹیو ہے کہ صرف دنیا میں ایک ہی کنگ ہوگا اور باقی سارے کیڑے مکوڑوں کی طرح رہیں گے۔ الیومیناٹی کا اینجلز، ڈیمنز یا کسی بھی اس طرح کی چیز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ الیومیناٹی کا کنسیپٹ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نہ کہ کسی اور دوسری آرگنائزیشنز کو ماننا۔ کافی سارے لوگ انہیں دے کے نام سے پکارتے ہیں کہ دے ول ٹیک دا نیو ورلڈ آرڈر۔ تو دوستو میں امید رکھتی ہوں کہ آج جو ویڈیو میں نے الیومیناٹی کے بارے میں بنائی ہے آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔